کا بیٹا تھا اور ابو سفیان حرب کا بیٹا تھا اور حرب امیہ کا بیٹا تھا. لو ہم سے سنو قاتل کا شجرہ جسے اس نے کربلا میں سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا. اس کا نام عمر ابن سعد تھا اور وہ سعد بن ابی وقاص صحابی کا بیٹا تھا. ہمیں بتاؤ یہ حسین بن نمیر کون تھا؟ ہمیں بتاؤ شمر ذی الجوشن کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ ہمیں بتاؤ کہ اشس سردار اشس بن قیس کس کا خونی رشتہ دار تھا؟ تو قاتلان حسین کا تو شجرہ کھلا ہوا ہے. صرف یزید کے سر پہ قتل حسین کا جرم نہیں تھا, صرف اولاد رسول کے ساتھ ظلم کا جرم اس کے سر پہ نہیں. 61 ہجری کو اس نے نواسہ رسول کی شہادت, 62 ہجری آتی ہے اور یہ مدینے پہ حملہ کر دیتا ہے. مدینے پہ حملہ کر کے 23,000 اصحاب پیغمبر یزید کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں. 1,000 مدینے کی خواتین کے ساتھ گناہ کیا جاتا ہے. اسی اگلے سال 63 ہجری میں جتنی اہل سنت تاریخ ہے ساری کی ساری رقم کر رہی ہیں, 1,000 وہ بچہ مدینے میں پیدا ہوا جو یزید کی فوج کے گناہ کا نتیجہ تھا. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے, مسجد نبوی کے اندر اصحاب پیغمبر کی لاشیں سڑتی رہیں, خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگائی گئی. یہ سب کچھ کیا شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص کر رہا تھا؟ چلو وہ تو شام میں بیٹھ کے حکم دے رہا تھا. کتنا بڑا کلیجہ چاہیے مسلمان ہو کے کعبے کے غلاف کو آگ لگانے کے لیے, کتنی بڑی جرت چاہیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد مسجد نبوی کے اندر کسی کو قتل کرنا. یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا ایک حکم دے رہا تھا اور ہزاروں عمل کر رہے تھے. تم نے ہمیں ایک دیا ہے, ہزاروں کہاں ہیں؟